सी सर, आप साथ हैं हमारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, कैसे हैं? सर, आपके दांतों की तकलीफ है, कैसे बात करेंगे? नहीं, कैसे भाई, दांतों की तकलीफ नहीं है, मेरी रेगुलर अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट की। अच्छा अच्छा तो अच्छा फिर और वो ठीक वीकेंड था, तो इसलिए तो मैंने वो उस पे जाना था। तो है जी सर, बाकी आप मुझे ना फरमाइए। भी लेते तो मैं माइंड ना करता, वो बिकॉज मेरी टर्न जो है अदील वो लेट भी थी। साहब डिस्कनेक्ट हो गए तो एक थोड़ी सी स्पेस बन गई। आप कह बहुत रहे थे शुक्रिया कुछ आपका। जल्दी है? जी चलिए, बहुत फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कैसे भाई, देखिए मैं तो बड़ा एक हम्बल सा आदमी हूँ, दीनी लिहाज से भी और हर लिहाज से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह का काम जो है आप लोग कर रहे हैं, या जिस तरह का काम जो है वो बाकी जो भी अपनी अपनी जो है ना वो दानिश ने दीन का काम कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन है। और मैंने 2015 में ना, कैसे भी मेरी पीएचडी थी इटली से। तो 2015 में जब मैं वहां पे था ना, तो मेरे कई लैबमेट्स थे जो जब मेरे दोस्त बने वो, तो गोरे थे। तो मैं उनसे जब बात करता था ना, तो उनकी बातों से मुझे ना फीलिंग होती थी कि जैसे वो जो जो अभी जो ऑन स्पॉट हमारे माशरे पर है, ये लादीनियत की और ये एथिज्म की, जब उनके माशरों में ये ऑनस्लॉट आई थी ना, तो कोई उनको डिफाइन करने वाले लोग नहीं थे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि कुछ गलतियां उनके दीनदार लोगों की भी थी, कि वो नई इस तरीके से जो है वो दीन को लोगों को बयान कर सके। तो हुआ क्या कि इवेंचुअली जो है, जो उनकी यंगर जनरेशन थी, वो दीन से दूर हो गई, और वो अब फिर हालात ये बने कि वहाँ पे कोई दीन का नाम लेने वाला भी नहीं था। तो आप लोगों ने जिस तरीके से उस चीज़ को पहले से जो है ना प्रीएम्प्ट किया, और फिर जिस तरीके से आप लोगों ने उस ऑनस्लॉट को रोका है, मैं तो यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि आपके लिए तो यही बहुत है कि आप क़यामत के दिन अल्लाह पाक से जो है ना अपनी मग़फ़िरत इसी पे मांग सकें। और मैंने चूँकि दुआ पब्लिक मांगेगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है पाकिस्तान में। अब मैं पाकिस्तान में नहीं होता, मैं बाहर होता हूँ। तो मैं बताऊँगा नहीं कि मैं किस जगह होता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरी थोड़ी-सी वो प्राइवेसी है, और मैं चूँकि वो एक गवर्नमेंट के लिए श्योर। काम करता हूँ, तो मैं बता नहीं सकता अपना जी, कि मैं मिलकर क्या अंडरस्टूड। करता हूँ। तो क्योंकि कैसा भी मैं नाम बताऊँगा अपना, तो आप एक दफ़ा नाम लिखेंगे ना गूगल पे, तो मेरा सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो इसलिए मैं कंप्लीटली वो नहीं बता प्राइवेट रहा, है सर। लेकिन जी। तो जी वो यही कसर भाई मैंने कहना था कि मुझे सिर्फ़ जो इश्यू है ना एक, और ये सारी बातें करने के बाद, कि माशाल्लाह आप लोगों को जो है जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को रेस्ट एश्योर्ड कि आप लोगों की जो मग़फ़िरत है ना, मतलब मैं अपनी दानियों से बात करूँगा, मुझे अल्लाह कोई दुआ यकीन है नहीं है, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा केस है अल्लाह पाक को जो है वो दिखाने का, कि जी मैंने ये किया। कैसर भाई, अल्लाह। मैंने आपसे ये सवाल करना था कि आप इंजीनियर साहब को ज़िंदा रखने में जो है ना, आपका और कुछ और लोगों का बहुत हाथ है। ये क्यों है? मतलब आप दैट गाय विल फेड अवे इन 5 इयर्स, आई गारंटी यू दैट, कि अगर आप उसके बारे में बात करना बंद कर देंगे, तो दैट गाय विल फेड अवे इन 5 इयर्स। उसको कोई जानेगा भी नहीं, उसका नाम भी नहीं जो है कोई होगा। लेकिन वो सिर्फ़ ये कंट्रोवर्सीज़ बनती हैं, आप बात करते हैं उसके ऊपर, व्यूवरशिप आती है, वो सारा कुछ होता है, तो बहुत गंद मचता है। और मुझे तो अब यकीन करें, मैंने उसको लास्ट टाइम जो है 6 महीने पहले सुना था। वो इतनी उसके लहजे में करख्ती है, मैं कोई जो है वो जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो सुन रहे हैं, कोई स्टूडेंट वगैरह सुन रहे हैं मेरी बात को, तो खुदारा ये जो अपने अंदर से थोड़ी-सी हम्बलनेस है ना वो लेकर आएँ। आप इतना खुदाई तरीके से आप बात करते हैं, आपकी बात तो बंदा बाद में सुनेगा ना, पहले तो आपके लहजे में और जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको बंदा जज करेगा। फिर उसके बाद आपकी बात सुनेगा, ये फैक्ट है। हमारे दीन ने हमें बताया है, और हमारे नबी ने जो है ना वो हमें बताया कि आपने पहले हम्बल होना, पत्थर भी खाने को पड़ेंगे तो आपने खाने। उसके बाद जो है ना आपका पैगाम जो आप पहुँचाएँगे तो लोग सुनेंगे आपकी बात। आप इतने सख्त लहजे में बात करेंगे और फिर एक खुदाई टोन में बात करेंगे। मैं कोई जजमेंट नहीं बोल रहा हूँ, पास नहीं कर रहा, लेकिन जो उनकी टोन है वो इतनी सख्त होती है कि मुझे नफ़रत होती है कई दफ़ा उनकी बात सुनते और उनकी शक्ल देखते हुए भी। मैं सॉरी, मैं ये सख्त बात कर रहा हूँ, मैं अमूमन सख्त बात करता नहीं होता हूँ। और यही वजह है कि मैं आपको सुनता हूँ, और आपके जो इस तरह की जो पहली मेरी जो चीज़ है, किसी ने तज़किया भी देना है अपना दीन के ऊपर या किसी सियासत के ऊपर, तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि वो बंदा हम्बल हो। ये मेरी पहली जो है ना वो रिक्वायरमेंट है किसी को सुनने के लिए। और ये मैं ही नहीं हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं नहीं, कि पहले आपके कुरान की लहजे की जो रिक्वायरमेंट नहीं, कुरान की रिक्वायरमेंट है कि कुरान अब की लोगों रिक्वायरमेंट है, को। ठीक है। मैं हम लोग की बात करूँगा, मैं फतवा नहीं लगाऊँगा ना, अगर कुरान की बात लेकर आया बीच में, तो वो फतवे वाली बात तो चली जाएगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप हम्बल हों। उनकी इतनी सख्त किस्म की ज़ुबान जो है, वो यकीन करें, वो मैं आपको ये बता दूँ कि वो कम से कम मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को लूज़ कर चुके हुए हैं, जस्ट अपनी अपनी करख्त ज़ुबान की वजह से। और वो जो एक होता है ना कि वो जिसे वो जो अपना पॉइंट पे रहना, बस कि मैं ही ठीक हूँ और बाकी मेरी दुनिया जो आस-पास जो है ना वो अब मेरे गिर्द घूमे। और फिर ऊपर से हमारे लिबरल्स जो हैं, वो कई ऐसे लोग हैं, मैं क्या नाम लूँ उनके, वो जो जहालत दिखाते हैं हमारे बच्चों को कि जी बाहर ये है तो यहाँ पे ये हो गया। हम सर आप एक कंट्रोवर्सी अपनी लिए खत्म कर रहे हैं, और जो आपका असल वाला काम है आप उस पे रहें, आप कोई बुक लिखें, आप कोई जो है वो ऐसी चीज़ लिखें कि कोई थोड़ी-सी जो है वो देखें, असल में वो भी
دیکھیں میرے لیے وہ آئی تھنک سیماب اکبر آبادی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہو ایک کردار تم بھی میرے معمول محبت میں، مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے. میرے لیے جو ہے نا، میری محبت جو ہے وہ دین ہے جس سے مجھے محبت ہے، اپنی آخرت ہے جس سے. تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ بھی ایک کردار ہیں ساری کہانی میں، وہ میرا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. لیکن مجھے جو ان سے مسئلہ تھا، میں پہلی بار جو ان سے پوڈ کاسٹ کرنے گیا تھا، وہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ بڑے صاف طریقے سے کہ جناب آپ نے ان نیسسریلی پاکستان میں سیکولرزم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جو باتیں آپ پہلے کہتے تھے اب ان سے ہٹ گئے ہیں. پہلے آپ خود کہتے تھے اس طرح کی باتیں، انجینئر صاحب کی ویڈیوز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے کہ سیکولر غلط ہیں، اسلام میں تو جو فرقوں کی کوئی حکومت نہیں ہوا کرتی، یہ کہتے ہیں کہ اس فرقے کی حکومت آئے گی، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، شریعت کی حکومت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو اب ان ساری باتوں سے پھر گئے ہیں، تو وہ آپ کو غلط طور پہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے آپ سے غلط باتیں نکلوا دیتے ہیں آپ کے منہ سے. تو اس چیز پہ میں تو اصل میں گیا تھا اور انہوں نے اتفاق بھی کر لیا. اس کے بعد میں نے ان کو سپورٹ کیا، میں نے ان کو علیحدہ سے ایک کلپ میں نے نکال کے وہ یوٹیوب شورٹ لگایا کہ انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میرے بارے میں ایسا نہ کہا کریں، یہ سیکولر جو ہیں یہ ہٹلر کی شیطانی اولادیں ہیں وغیرہ 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 اس طرح کی باتیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر وہی کام سٹارٹ کر دیا. تو وہاں سے یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب مجھے جو اس میں ساری بات میں دقت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی لاکھوں کی فالوئنگ ہو اور وہ بچوں کے ذہن میں سیکولرزم ڈالنا شروع کر دے، اور بچے بھی وہ جو ان انیشیٹڈ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس میں کوئی انٹلیکچوئل آدمی نہیں ہے، نہ ہی 12-14 سالوں میں انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل آدمی پروڈیوس کیا ہے، نہ ہی کوئی سنجیدہ مزاج آدمی ان کو سنتا ہے. میں ان کی اکیڈمی میں گیا بھی ہوں، وہاں پہ ان انیشیٹڈ مائنڈز والے ینگ بچے عام طور پہ ہوتے ہیں جن کا زندگی کا تجربہ نہیں. جب آپ ان کے ذہن میں ڈالنا شروع کر دیں، سیکولرزم کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیں، تو یہاں سے میرا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ میری فیلڈ فقہ نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، فرقہ نہیں ہے، میری فیلڈ ایتھیزم، سیکولرزم اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرے لیے پھر ایک مورل کوسچن ہے کہ اگر میں پاکستان کے ایسے سیکولرز کو رسپیکٹفلی اپوز کرتا ہوں، میں گالی وغیرہ دینے کا میں عادی نہیں ہوں، وہ لوگ جن کا ایٹائر ویسٹرن ہے، تو ایک ایسا آدمی جس کا ایٹائر اسلامک ہے لیکن اس کا کانٹینٹ وہی ہے، تو کیا میں اس کے ایٹائر کی وجہ سے میں اس پہ بات نہیں کروں گا جبکہ اتنے لوگ رسک پہ ہیں اس کی وجہ سے؟ تو یہ سلسلہ وہاں سے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر یہ بڑھتے 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 اب جہاں تک بات آ گئی ہے، وہ اب ہر وہ چیز جو اسلامک آرتھوڈاکسی کے اندر آتی ہے وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. قادیانیوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لبرلز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، سوشلسٹ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ایسی عجیب و غریب باتیں ان کی، جسٹ یو ہیو ٹو ونڈر واٹ ہیز گون رانگ ود دی مین. تو اس لیے باقی جو آپ نے کہا کہ وہ 5 سال میں ختم ہو جائیں گے یا کوئی اس طرح کی بات ہے، وہ آلریڈی ختم ہو رہے ہیں. کہ آپ نے جو کہا نا ان کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. لوگ بہت بڑی تعداد میں ان سے متنفر ہو گئے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو قادیانیوں والا معاملہ ہے اس پہ کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا. ان کے بڑے قریبی اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں کہ ان میں سے اب تھوڑے سے ہیں جو رہ گئے ہیں. پہلے جو ایک پورا ہوا کرتا تھا آگے پیچھے ان کا ایک نیٹ ورک، وہ ڈس بینڈ ہو گیا ہے. بڑی تعداد میں یہاں تک وہ کہنے کے تک چلے گئے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق آ کے جوائن کرتے تھے اور پہ چھوڑ دیتے تھے، ایسے ہی یہ جو ہیں یہ میرے یہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں. کیونکہ ہی از فیلنگ دا ہیٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کس نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے؟ انجینئر کے لیے آخرت خراب کریں گے لوگ، تو اس لیے وہ بڑی تعداد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس کا ذریعہ بنا دے تو اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے جو آپ نے بات کی ایک کہ ان کے اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل بندہ نہیں ہے، یہ میں واقعی اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ واقعی ان میں کسی قسم کی کوئی انٹلیکچوئلزم، بلکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو چھوڑیں، وہ جس طرح کی جو ہے نا وہ خود بات کر رہے ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس بندے کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ایسا کچھ ہے. ایک خاص ایج ہوتی ہے بچوں کی، میں نے خود نوٹ کیا کہ جب بچے 15 سال کے ہوتے ہیں، 16 سال کے ہوتے ہیں، تو وہ کانٹروورسیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں. ونس دے کراس 24-25 تو ان میں تھوڑی سی عقل آنا شروع ہوتی ہے کہ دنیا جو ہے چلتی کیسے ہے، اور آپ نے کیسے دنیا کو جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کیسے آپ نے چلنا ہے، اور یہ آئیڈیالوجیز کیسے بنتی ہیں، کیسے بات آپ کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، کیسے آپ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر کے اپنا کیس اسٹرانگ کیا جاتا ہے. تو پھر وہ واقعی جو ہے نا ان چیزوں کی طرف سے جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی ایک. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا ایک زمانے میں کہ یہ جو سمپل سی کمرشلز ہوتی ہیں جو ہمارے ٹی وی کے اوپر آتی ہیں، ان کا کیا نقصان ہے یار؟ یہ اس میں ایمی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ مولویوں نے پکڑ کے ایک ایشو بنایا ہوا ہے، اور اس میں ایسا کوئی جو ہے نا وہ چکر نہیں ہے. ڈراموں کے اندر جو وہ سینز آتے ہیں جن کے اندر جو ہے ایک لڑکا لڑکی کو کال کرتا ہے اور وہ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں فون میں گھر والوں کے سے چھپ کے، حالانکہ ہماری بڑی فنی سی بات ہے یہ والی، لیکن پتہ لگتا ہے کہ یار وہ چیز آپ کا ذہن جو ہے الٹیمیٹلی ایک ٹائم جو ہے اس کو ایک عام سی بات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو برائی لگتی ہی نہیں ہے. اور ڈرپ فیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے سب کانشیس میں، بالکل صحیح بات ہے.
ایگزیکٹلی کئی چیزیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اب ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ ہے یا کوئی اس پہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں ہے. ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں نا جسے بولتے ہیں کہ جی آپ لوگ جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں آپ ان کو ڈیل کر رہے ہو, جو جڑ ہے وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہو. تو وہ جو جڑ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ ہم نے اپنے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں پیدا کر لی ہیں کہ جن کی انٹلیکچوئل جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے, وہ صرف یہ ہے کہ جی میرے چونکہ ویور زیادہ ہیں. میں نے کئی دفعہ ان کے منہ سے یہ بات سنی ہے کہ جی میں آپ سے تب ڈیبیٹ کروں گا جب آپ اتنی ویورشپ لے کر آؤ گے. کوئی جو ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی انٹلیکچوئل بات کی ہے یا آپ نے میرے ہائپوتھیسس کو چیلنج کیا ہے اور آپ کے پاس کیا آرگومنٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کا, اس کو نہیں دیکھنا, لیکن وہ اپنی جو ہے اس پہ لے کے جانی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے آپ یہ کچھ عرصہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چلائیں گے اس چیز کو, چل بھی رہی ہوگی, لیکن ایونچولی جو ہے کنٹروورسیز جو ہیں کبھی بھی وہ اتنی آگے نہیں جاتی. ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور وہ ابھی چونکہ میرے خیال 3 سال یا 4 سال ہی ہوئے ہیں انجینئر صاحب کو اتنا جو ہے نا وہ سین پہ آئے ہوئے. تو اتنی عمر ہوتی ہے, کافی زیادہ پہلے ہو چکی ہوئی ہے. چلے آپ دعا کریں, آپ دعا کریں ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. بس یہ ایک ایسی چیز ہے, ایسی سٹیج پہ آئی ہوئی ہے اس وقت کہ اس کو کنکلوڈ کرنا تھوڑا سا ضروری ہے ہمارے لیے. بہرحال انشاءاللہ بخیر سب سے پہلے تو دیکھیں آن پرنسپل بیسس جو ہماری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ اگر ان کی باتیں سن کے ایک آدمی بھی اپنی یہ عیش عیاشی کی زندگی چھوڑ کے دین کی طرف آیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ان سب لوگوں سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی دینی طور پہ بھلا کیا ہے انجینئر صاحب نے, ان کے کام کی وجہ سے ہوا ہے, تو کائنڈلی آپ ان کی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ واپس لے کے آئے جس طرف وہ چل پڑے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس راستہ ہے. تو پہلی تو ہماری دعا یہ ہے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر تو ایسا ہے کہ ہم نے تو اللہ کے ہاں ایک دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں, اٹ میکس می ایموشنل بٹ اٹس ایبسلیوٹلی ٹرو کہ امت میں 2 ہی مسلک رہ گئے ہیں, ایک بے وفاؤں کا مسلک ہے اور وفاداروں کا مسلک ہے. تو اس میں ہم نے تو دین سے جیسا بھی ہے ذاتی زندگی میں جتنے مرضی گناہ کریں, جتنے مرضی برے کیوں نہ ہوں, جتنا مرضی ہمارا حلیہ خراب ہو, جو بھی ہے, لیکن بے وفائی نہیں کر سکتے ہم, وہ نہیں ہے. تو وہ اگر کر رہے ہیں تو پھر the battle is on. چلیں کیسے بھائی, بہت شکریہ آپ کا. میں آتا رہوں گا اور میں صرف یہ میرا آخری پیغام آپ کے لیے ہے کیسے بھائی کہ یو شوڈ اسپینڈ سم ٹائم ٹو رائٹ اے بک. ٹھیک ہے, بک لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. میں بہت بکس پڑھتا ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ پتہ ہے کہ وہ جو اصل چیز جب آپ کے دماغ میں جاتی ہے نا وہ بکس کے تھرو جاتی ہے. تو آپ کی یہ جو چینل پہ جو بھی چل رہا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو جو کوئی بھی جیسے اتنے بچے آگے آپ پاس آپ کے آ کے جو ہے نا مسلمان ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹیم بنا کے جو ہے ان کے اوپر ریسرچ کر کے کہ وہ کیسے کیسے دین سے جو ہے نا باہر گئے اور پھر what led to their return, وہ دین میں واپس جو ہے نا کس طریقے سے آئے, اور وہ ساری مثلا یہ ایک نا اس پہ پراپر آپ کو جو ہے نا ریسرچ کر کے ایک بک لکھنی چاہیے. انشاءاللہ آپ دعا کریں. انشاءاللہ میں 2 اس وقت کر رہا ہوں, انشاءاللہ جب وہ پوری ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آپ اجازت چاہیں گے آپ سے بس کچھ کالرز اور ہیں. میں آخری بات کر سکتا کائنڈلی جب آپ واقعی وہ جب بک کو لانچ وغیرہ کریں تو کائنڈلی مجھے بتائیے کہ میں لازمی جو ہے نا اس پہ آؤں گا. تھینک یو سو مچ. جی ضرور انشاءاللہ. جی انشاءاللہ.